السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ جس وقت ہم موجود ہیں دنیا کے خوبصورت ترین شہر مدینہ منورہ میں، ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا بہت ہی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے۔ 14 روزے گزر چکے ہیں مدینہ منورہ میں اور 15ویں شب ہے۔ 15ویں شب کے تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت تقریباً 2 بجنے والے ہیں۔ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تہجد کے وقت، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر کی زیارت کروائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کی زیارت کروائیں، کیونکہ اس وقت تھوڑا رش کم ہوتا ہے اور آپ کو ماشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ جہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، تو جیسے داخل ہوتے ہیں اندر جو مقامات ہیں ان سب مقامات کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے بھی جائیں گے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت بھی کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی۔ اچھا سر، یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی روانہ ہو رہے تھے مسجد نبوی کے لیے، تو راستے میں یہ شار سلام کے اوپر، کبر سلام کے اوپر یہ تقریباً یہاں پہ 10 ملکوں کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، 10 ملکوں کے یہاں پہ ٹائم ہیں، اور یہ نیچے فوارہ لگا ہوا ہے، اس کا بھی فوارہ بند ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ سعودیہ ہو گیا، یہ برطانیہ کا، اور یہ ہو گیا چین کا، چائنا، امریکہ، اور ایسے ہی سامنے فرانس، مصر، اور یہ آپ سامنے بالکل دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائم ہے انڈیا کا، ادھر ترکیہ اور ترکیہ کے ساتھ انڈیا کا۔ تو آپ کو ایک مزے کی بات بتائیں کہ یہاں سعودیہ میں تقریباً سب سے زیادہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ورک پرمٹ والے، وہ بھی پاکستانی ہیں، اور تقریباً عمرہ زائرین جو آتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں سب سے زیادہ، لیکن پاکستان کا یہاں پہ ٹائم نہیں لگایا گیا، تو شاید وہ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی چاند اور سورج کو دیکھ کے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں ٹائم کا، ان کو گھڑی کی ضرورت نہیں پڑتی، تو شاید جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، خیر بہرحال یعنی یہاں پہ پاکستان کی گھڑی نہیں لگائی گئی، باقی 10 ممالک کی یہاں پہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی گھڑیاں یہاں پہ لگائی گئی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ابھی بس ابھی آپ کو یہ بتا رہے تھے ہم، تو چلتے ہیں ابھی مسجد نبوی کی طرف اور وہاں پہ تہجد کی نماز کا آپ کو منظر دکھاتے ہیں۔ جی یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں سر، ابھی مسجد نبوی کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں۔ یہ رات کے 2 بجے کا منظر مسجد نبوی میں، یہ ماشاءاللہ سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سائیڈ پہ یہاں سے بالکل راستے بند کر کے، تو اندر ماشاءاللہ یہاں کے جو خوش نصیب خدام ہیں مسجد نبوی کے صفائی کرنے والے، مسجد نبوی کو صاف ستھرا رکھنے والے، تو وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہر سائڈ سے جو یہ باہر صحن کے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، باہر مسجد نبوی کا یہ صحن ہے، تو یہ ہر طرف سے ابھی دیکھ سکتے ہیں، اب یہ بند کیا ہوا ہے اور اندر بالکل صفائی چل رہی ہے، تو ابھی تھوڑی دیر میں پھر اس کو یہ قالین وغیرہ جو ابھی اٹھائی ہوئی ہیں یہ قالین بھی لگا دیں گے اور پھر تہجد کے لیے لوگ ابھی آنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا مسجد نبوی کا رش بڑھتا جائے گا۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی یہاں سے ابھی انٹر ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو دکھایا، یہ حمام کہتے ہیں اس کو، مطلب وضو خانہ جو بنایا ہوا ہے، یہ 205 نمبر، اس کے ساتھ ہی بالکل یہ انٹری پوائنٹ بنایا ہوا ہے سلام عرض کرنے کے لیے۔ جو لوگ جاتے ہیں تو یہاں سے ہی داخل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، مطلب یہاں سے آنا پڑتا ہے، اس جگہ سے۔ یہ اس جگہ سے ابھی داخل ہو رہے ہیں اور ابھی روانہ ہو رہے ہیں، اور ابھی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر، سب سے خوبصورت نظارہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سر۔ یہ گنبد خضرا۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ جی یہ ماشاءاللہ یہاں سے یہ ہے باب السلام، یہاں سے ابھی انٹر ہونا ہے ہم نے مسجد۔ یہ مسجد نبوی شروع ہو رہی ہے یہاں سے، یہاں سے یہ سلام عرض کرنے کے لیے سارے لوگ جا رہے ہیں، اور مسجد نبوی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ باب السلام گیٹ نمبر 1 ہے، یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے مسجد نبوی۔ جب اس ایریے میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس کے دل کی ایک کیفیت، دل کی حالت بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے، بالکل چینج ہو جاتی ہے دل کی حالت۔ دل میں یہ خیال آنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں میں گنہگار، مجھ سے بد کردار انسان، اور کہاں یہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کے پیارے حبیب کی رحمتیں کہ اپنے در پہ بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر انسان اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور توبہ کریں، اور آپ بھی ان کے لیے توبہ کریں تو میں ان کو بخش دوں گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کی بخشش ہوتی ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے یہ جگہ۔ جو انسان بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیں، اور دعا ہے اس جگہ پہ آ کے آپ سب کے لیے، آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس جگہ پہ آنے کی بھی، اس جگہ پہ خاص درود السلام عرض کرنے کی، سلام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود پاک پڑھتے رہیں اور زیارت کرتے رہیں۔ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریاض الجنہ جو جنت کی زمین ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور حجرہ مبارک تک یہ اس کا کچھ حصہ کور کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ یہ خوش نصیب انسان ریاض الجنہ جنت کی زمین کی صفائی پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ حصہ کور کر کے اس کی صفائی کر رہے ہیں، اور کچھ حصے میں یہ دیکھیں ابھی لوگ یہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ سامنے ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر مبارک، جو مطلب اس حالت میں تو نہیں ہے، مطلب جیسے مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی گئی تو پھر اس کو نیا بنایا گیا۔ یہ سامنے وہی ممبر رسول جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے خاص۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ ممبر ہے، اور ساتھ میں یہ ریاض الجنہ اندر والی جگہ جو جنت کی زمین ہے۔ جنت کی زمین ہماری زبان سے کہنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آپ ایک سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، اس وجہ سے کہ میں جہنم سے اللہ پاک مجھے بچا لے اور جنت کی زمین، جنت کا ٹکڑا مجھے عطا کر دے، جنت میں تھوڑی سی رہنے کی جگہ دے دے، تو یہ وہ جنت کی زمین ہے جو یہاں پہ زمین پہ موجود ہے اس جہان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ تمام دیکھنے والوں کو بھی اس مقدس جگہ پہ زیارت عطا فرمائے اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جنت کی زمین، اور یہ سامنے جو جگہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ مسجد نبوی میں مؤذن کی جگہ ہے، جو ابھی اذان ہوتی ہے جس جگہ پہ مسجد نبوی کی، یہ وہ جگہ ہے خاص۔ اس جگہ پہ مؤذن مسجد نبوی کے جو اذان دیتے ہیں وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جو سامنے ابھی آپ کو دکھائی،
اور سامنے آپ دیکھتے رہیں، درود السلام اپنی زبان پہ جاری رکھیں ماشاءاللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ادب اور احترام کرنے والے یہاں سے دنیا جہان پا جاتے ہیں، دنیا جہان کی نعمتیں پا جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صرف یہاں پہ تصویریں بنانے کے لیے آتے ہیں، مطلب ان کو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم ہیں کس جگہ پہ، ابھی کس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ صرف اپنی تصویریں یہاں پہ بنانے کے لیے شاید اپنی نیت بھی یہی کر کے آتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ ہو کے آئے ہیں، تو وہ صرف دیکھ ہی کیمرے کی طرف رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ سامنے جو یہ فانوس لگائے ہوئے اور سامنے محراب ہے، یہ محراب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی، بڑھائی تھی۔ تو یہ نیچے جگہ، یہاں پہ اس جگہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، نماز کی حالت میں ان کے اوپر وار کیا گیا تھا۔ اس ابھی یہ قالینوں پر بچھائے ہوئے ہیں، قالین کے نیچے ابھی وہ جگہ بالکل محفوظ ہے، وہ نشان بھی محفوظ ہے ان قالینوں کے نیچے۔ اور خاص یہ جگہ تھی جہاں یہ اوپر فانوس لگا ہوا ہے اور سامنے محراب ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جگہ ہے۔ تو یہ سامنے آپ دیکھیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ سامنے جو ہے، یہ اس کے ساتھ والا، یہ بھی بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب، جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے، یہ وہ محراب ہے۔ یہ یعنی دوسری سائڈ اندر ریاض الجنہ، ابھی ہم سلام عرض کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ ابھی اندر والی سائڈ جو ابھی آپ کو دکھائی وہ ریاض الجنہ ہے، وہاں پہ یہ محراب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اندر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ یہاں سے بھی یہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ سامنے سنہری جالیوں کا منظر، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور سنہری جالیاں، یہ اندر والی سائڈ ریاض الجنہ والی سائڈ۔ ابھی آپ کو سامنے سے ہم آپ کو بالکل مواجہ شریف جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے والے جہاں سے ہم جا کے سلام عرض کرتے ہیں اس جگہ کے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یا ہم آپ کو اندر کے مناظر دکھا رہے ہیں جہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دور میں یہاں سے گزرتے تھے، یہاں سے مطلب آتے جاتے تھے۔ تو اس ٹائم یہ حدیث تب کی تھی کہ جالیاں دیکھوں کے دیوار تربا میں حرم، اپنی معذور نگاہ، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ یہ سامنے مواجہ شریف کا دیدار آپ نے کیا، اور سامنے جو درمیان والی جو جالیاں سنہری، وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے جو روضہ مبارک ہیں وہ درمیان والی جالی میں ہیں۔ تو ابھی یہاں سے ہم ماشاءاللہ سلام عرض کر کے نکلے ہیں واپس۔ تو یہ سامنے اب باب بقی، یہ اس کو یعنی مسجد کا آخری گیٹ، یہ وہ پہلا گیٹ، اور یہ بالکل وہاں سے پیچھے سے چکر لگا کے آتے ہیں سارے، تو یہ باب بقی، یہ آخری گیٹ مسجد نبوی کا یہ ہے، یہاں سے نکلتے ہیں، یعنی یہ بالکل آمنے سامنے یہ گیٹ، پوری مسجد یعنی پیچھے ہے سائڈ پہ پہلا گیٹ، وہاں سے جب ہم انٹر ہوئے، داخل ہوئے، وہ پہلا گیٹ، اور یہ آخری گیٹ جہاں سے ہم نکلتے ہیں، باقی ساری مسجد پیچھے ہے، یعنی یہ بالکل ایک سیدھا راستہ ہے سلام عرض کرنے کے لیے۔ تو ابھی ہم سلام عرض کر کے نکلے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب لوگ بھی یہاں سے سلام عرض کر کے نکل رہے ہیں، اور سامنے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ روضہ مبارک کے مناظر، گنبد خضرا، یہاں سے پھر آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ درود السلام اپنی زبان پہ جاری رکھا کریں، جتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ماشاءاللہ لکھی جاتی رہیں گی۔ اور یہ ہے گنبد خضر۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنہری جالیاں، اور وہ جگہ دکھائی جہاں پہ سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی سلام عرض کیا ہوگا، دل سے سلام پڑھا ہوگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آ کے سلام عرض کرتے ہیں وہ انہی کا ہی سلام سنتے ہیں، تو وہ رحمت للعالمین ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور وہ پوری دنیا سے کوئی بھی انسان جہاں سے بھی درود پڑھتا ہے وہ سنتے ہیں، تو آپ نے وہاں سے درود پڑھا ہوگا تو یہاں پہ آپ کا سلام بھی عرض ہو گیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ، پیارے محبوب کے گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کے اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔